اگر آگ کی چھوٹی سی ایک چنگاری آپ کے سامنے زمین پر پڑی ہو اور سامنے سے ایک نادان بچہ، انوسنٹ بچہ ننگے پیر دوڑتا ہوا آ رہا ہو، تو یہ سب دیکھ کر آپ کیا کریں گے؟ آپ اس بچے کو ترنت گود میں اٹھا لیں گے اور آگ کی چنگاری سے دور کھڑا کر کے اس کے پاؤں کو جلنے سے بچا لیں گے اور ایک بڑا حادثہ ہونے سے بھی۔ یہ سب کر کے الگ ہی خوشی فیل کریں گے کہ آپ نے ایک اچھا کام کیا، اس ننھے سے بچے کے پیر کو جلنے سے بچا لیا۔ اسی طرح اگر کوئی انسان آگ میں جھلس جائے یا جل جائے تو آپ اس کی حالت کو دیکھ کر تڑپ اٹھیں گے اور آپ کے دل میں اس کے لیے ہمدردی پیدا ہوگی۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آخر ایسا کیوں؟ اس لیے کہ ہم سب جتنے بھی انسان اس دنیا میں ہیں، ہم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، آدم اور حوا کی اولاد۔ اس لیے ہر کسی کے سینے میں ایک دھڑکتا ہوا دل ہے جس میں پیار، ہمدردی، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ساتھ دینا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنے کے بعد وہ خوشی محسوس کرنا۔ اس لیے سچا انسان وہی ہے جس کے دل میں پورے انسان کے لیے ہمدردی ہو، پیار ہو، جس کا ہر کام انسانیت کے لیے ہو، جو لوگوں کی دکھوں میں، پریشانیوں کو دیکھ کر تڑپ اٹھے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، اس دنیا میں ہماری زندگی ٹیمپریری ہے اور مرنے کے بعد ہمیں پھر سے زندگی ملے گی جو پرماننٹ ہوگی، مطلب کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی۔ آپ کا سچے مالک کی عبادت نہ کرنا، اسے ماننے سے انکار کرنا، ایسے لوگوں کو دوزخ یعنی نرک میں جگہ ملے گی۔ ٹھیک اسی طرح جیسے کوئی اولاد اپنے ماں باپ سے پیار نہیں کرتا، ان کی بات نہیں سنتا، ان کو اپنا نہیں مانتا، ان کے ایسے بیہیویئر سے ان کے ماں باپ ناراض ہوتے ہیں اور انہیں سزا دیتے ہیں۔ اس لیے اپنے خدا کو نہ ماننا، ان کی عبادت نہیں کرنا، ان سب باتوں سے آپ کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، جہاں اس کا ٹھکانہ ہوگا ہمیشہ کے لیے۔ آج لاکھوں کروڑوں لوگ دوزخ کا ایندھن بننے کے لیے لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ جو لوگ انسانیت کے لیے جیتے ہیں، انسان سے محبت رکھتے ہیں، وہ سب ان لوگوں کو روکیں جو بھٹک گئے ہیں یا بھٹکائے جا رہے ہیں۔ انہیں دوزخ میں جانے سے روکیں، کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ نیچر کا سب سے بڑا سچ اس دنیا، بلکہ نیچر کی سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ اس دنیا کا کریشن اور کائنات کا چلانے والا، پیدا کرنے والا اور اس کا انتظام کرنے والا صرف اور صرف ایک ہی مالک ہے۔ وہ ایک اکلوتا ہے، اسے بنانے والا کوئی نہیں۔ اسی نے ہر چیز بنائی، انسان، جانور، پنچھی، پیڑ، ندیاں، پہاڑ، سب کچھ۔ اس دنیا کو چلانے، دن کو رات کرنے، رات کو دن کرنے، مارنے، چلانے میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ ایک ایسی طاقت ہے جو ہر جگہ موجود ہے، ہر ایک کی سنتا ہے اور ہر ایک کو دیکھتا ہے۔ پوری دنیا میں ایک پتا بھی اسی کے مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ ہر انسان کی روح اس کی گواہی دیتی ہے، بھلے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بت کی پوجا کرتا ہو۔ اگر اندر سے وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ سب کا پالنے والا ایک ہی ہے اور اصلی مالک ایک ہی ہے، انسان کے دماغ میں بھی اس کے ضرورت سے زیادہ کوئی بات آ ہی نہیں سکتی۔ ساری دنیا کا مالک اکیلا ہے۔ آپ ذرا یہ سوچیں کہ اگر کسی اسکول کے 2 پرنسپل ہو تو کیا اسکول چل سکتا ہے؟ جس طرح کسی دیش کے 2 بادشاہ نہیں ہو سکتے، تو اتنی بڑی دنیا کا مینجمنٹ ایک سے زیادہ خدا یا مالک کے ذریعے کیسے چل سکتا ہے؟ اور دنیا کے مینیجر جو دنیا کو چلا رہے ہیں، وہ ایک سے زیادہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ون آرگیومنٹ، ایک دلیل۔ قرآن جو کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ اللہ کی سچی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمائی ہے تمہیں کوئی شک ہو تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جو بھی تمہارے مددگار ہوں انہیں بھی بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر ایسا نہ کر سکوں اور ہرگز نہ کر سکوں تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس قرآن میں ہمارے اللہ نے ہمیں یہ سمجھانے کے لیے بہت سی دلیلیں دیں، جس میں سے ایک میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر زمین اور آسمان میں بہت سے معبود یعنی مالک ہوتے تو بہت خرابی ہوتی اور فساد مچ جاتے۔ بات صاف ہے کہ اگر ایک کے علاوہ کئی مالک ہوتے تو جھگڑے ہوتے۔ ایک کہتا اب رات ہوگی تو دوسرا کہتا کہ نہیں دن ہوگی، ایک کہتا کہ 6 مہینے کا دن ہوگا، ایک کہتا آج سورج پشچم سے نکلے گا۔
دوسرا کہتا نہیں آج پورب سے نکلے گا۔ سچ تو یہ ہے کہ دنیا کی ہر ایک چیز ذرہ ذرہ گواہی دیتی ہے کہ کائنات کو چلانے والا ایک ہی ہے، وہ اکیلی ذات ہے، وہ جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے، اس کو تصور اور خیالوں میں نہیں لایا جا سکتا اور نہ اس کی مورتی بنائی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا کو انسان کی خدمت کے لیے بنایا۔ سورج انسان کی خدمت گزار ہے، ہوا یہ زمین بھی انسان کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہے، آگ، پانی، جانور، دنیا کی ہر چیز انسان کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہے، اور انسان کو ان سبھی چیزوں کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ اور انسان کو اللہ نے صرف اپنی عبادت کے لیے بنائی ہے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے اور اس کا شکر ادا کرتا رہے اور کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ ہم سے بس اتنا ہی چاہتا ہے۔ جب پیدا کرنے والا، زندگی دینے والا، مارنے والا، ہمیں کھانا پانی دینے والا اور ہماری زندگی میں جس چیز کی بھی ضرورت پڑتی ہے وہ ہمیں عطا کرتا ہے، تو ہم انسان کو بھی چاہیے کہ جب اللہ نے ہمارے لیے ہی سب کچھ بنایا ہے، ہماری ضرورتوں کے لیے، اللہ کو ان سبھی چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں، یہ ساری چیزیں اس کے کام کی نہیں، یہ سب تو اس نے ہمارے لیے یعنی اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے۔ دنیا میں جتنے لوگ آئے اور قیامت سے پہلے جتنے بھی لوگ آئیں گے ان کے لیے ہی تو ہے یہ سب کچھ، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہی کیوں نہ ہو، کسی بھی ذات کا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے سبھی بندے ہیں۔ تو ہم سبھی کو بھی چاہیے کہ اپنے سچے من سے اسی کو پکاریں، جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں انہی سے مانگیں اور کسی اور کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور کوئی انسان اللہ کی مرضی سے نہیں گزارتا، اس کے حکموں کو نہیں مانتا، تو وہ انسان نہیں۔ ایک بڑی سچائی اللہ تعالیٰ اپنے قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اس نے ہمیں سچائی بتائی ہے۔ وہ کہتا ہے ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اس آیت کے دو پارٹس ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ ہر دھرم، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، انہیں مرنا ہے۔ یہ ایسی بات ہے کہ ہر دھرم، ہر سماج، ہر جگہ کے آدمی اس بات پر یقین رکھتے ہیں، بلکہ جو اسلام دھرم نہیں مانتا وہ بھی اس سچائی کے آگے سر جھکاتا ہے، اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہے، یہاں تک کہ جانور، چرند پرند بھی اس سچائی سے واقف ہیں۔ موت کے بعد کیا ہوگا؟ اس آیت کے دو پارٹس میں قرآن پاک کی ایک اور بڑی سچائی کی طرف ہمیں اٹریکٹ کرتا ہے۔ اگر یہ بات انسان کے سمجھ میں آ جائے تو یہ ساری دنیا کا ایٹماسفیئر چینج ہو جائے، اور وہ سچائی یہ ہے کہ جو بھی انسان مرتا ہے اسے لوٹ کر اس خالق یعنی اللہ کے پاس واپس جانا ہے جہاں سے وہ آیا ہے، اور جیسا بھی کام وہ اس دنیا میں کرے گا، چاہے وہ اچھے کام ہو یا برے، اس کے کیے گئے کاموں کا بدلہ اسے دیا جائے گا۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مرنے کے بعد کل سڑ جاؤ گے، دوبارہ پیدا نہیں کیے جاؤ گے، تو تم غلط ہو، تمہارا سوچنا غلط ہے۔ اور نہیں، یہ سچ ہے کہ مرنے کے بعد تمہاری روح کسی اور کی باڈی میں چلی جائے گی، تمہاری روح تمہاری ہی رہتی ہے، کسی اور کی باڈی میں انٹر نہیں کر سکتی سوائے جن اور شیطان کے، یہ تمہاری زندہ جسم میں ہی انٹر کرتی ہے، مرے ہوئے باڈی میں نہیں۔ اور انسان کی دوسری پیدائش قیامت کے دن ہوگی، جب سارے مردوں کو پھر سے زندہ کیا جائے گا اس کے انجام کے لیے۔ اس کے بعد کسی بھی انسان کو موت کبھی نہیں آئے گی، چاہے وہ اچھے لوگ ہوں جو جنت میں جائیں گے اور اپنے اچھے کاموں کا انجام پائیں گے اور ہمیشہ کے لیے اسی میں رہیں گے، اور چاہے وہ دوزخی ہوں، ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ جہنم کی آگ انہیں جلائے گی، سڑائے گی، یہ پھر واپس ویسے ہی ہو جائیں گے اور انہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ اسی وجہ سے اللہ تمہیں ڈراتا ہے اسی جہنم سے، وہ نہیں چاہتا کہ تم اس میں ڈالے جاؤ، پر تم اللہ کا کہا نہیں مانتے، تم ان پر یقین نہیں رکھ کر کسی اور پر یقین رکھتے ہو، بس اس لیے جہنم تمہارے جیسوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ لوگوں کے کیے گئے اعمال کا بدلہ۔ اگر کوئی اچھے کام کرتا ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اور نیکی کی راہ پر چلتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا، جنت جہاں ہر طرح کے آرام کی چیزیں موجود ہیں، ایسی آرام کی چیزیں جن کو نہ اس دنیا میں کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ اور جنت کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس میں رہنے والے لوگ وہاں اپنے مالک یعنی اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، بلکہ اللہ خود اپنا دیدار اپنے جنتی لوگوں کو کرائیں گے۔ اس سے بڑھ کر کوئی بھی خوش قسمتی ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ خود اپنے جنتی بندوں کو اپنا دیدار کرائیں گے۔ سبحان اللہ۔
اور اسی طرح جو لوگ برے کام کریں گے، گناہ کریں گے اور اللہ کے راستے پہ نہیں چلیں گے اور ان کے حکموں کو نہیں مانیں گے، ایسے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ وہ وہاں جہنم کی سخت آگ میں جلیں گے، وہاں انہیں ہر گناہوں کی سزا دی جائے گی جو انہوں نے دنیا میں کیا ہوگا، اور ان کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہوگی کہ انہیں اللہ کا دیدار تک نصیب نہیں ہوگا۔ استغفر اللہ۔ اور وہ اللہ کے غصے کا شکار بنیں گے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا سب سے بڑا گناہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے قرآن میں فرماتے ہیں بندوں سے کہ نیکیاں، اچھے اعمال، اچھے کیے گئے کام چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور بڑے بھی۔ اسی طرح اللہ کے یہاں گناہ، غلط کام کرنا، یہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور بڑے بھی، اور ان میں سے کچھ گناہوں کو اللہ معاف بھی کر سکتا ہے، پر ایک غلط کام، ایک گناہ اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرنے والا، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، انہیں عبادت کے لائق سمجھنا، اس کے آگے سر جھکانا، اس سے کچھ مانگنا، اس کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ اللہ اس شرک کو کبھی معاف نہیں کرنے والا۔ اللہ نفرت کرتا ہے، ناراض ہوتا ہے اس بندے سے، اسے کبھی معاف بھی نہیں کرتا جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے۔ سے کام کرنے والے جہنم کے حقدار ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈالتا ہے اور وہ ہمیشہ وہیں رہیں گے، وہ اسی میں سڑیں گے، گلیں گے اور انہیں موت نہیں آئے گی۔ اللہ ہی ہے جو تمہیں زندگی دیتے ہیں، مارتے ہیں، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ وہی تمہیں رزق دیتا ہے، وہی فائدہ نقصان کا مالک ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کے آگے سر جھکانا، اس سے مانگنا اور یہ سمجھنا کہ فلاں فلاں نے مجھے یہ سب کچھ دیا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے سوا کسی بت کی عبادت کرنا، انہیں اس لائق سمجھنا، پیر فقیروں سے مانگنا۔ پیر فقیر تو خود اللہ کے محتاج ہیں، وہ کیا دیں گے تمہیں؟ جو خود قبر میں پڑے ہیں۔ دینے والا وہی ایک اللہ ہے جو کبھی نہ مٹا ہے اور نہ مٹے گا، وہ کبھی مر نہیں سکتا، اس کے ہاتھ میں سب کی موت ہے۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سبھی کو ختم ہونا ہے، چاہے وہ کوئی بھی اللہ کی مخلوق ہو۔ پیڑ پودے، زمین، آسمان، یہ دنیا سب فنا ہو جائے گی، پر اللہ تھا، ہے اور رہے گا۔ پر اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنے والے کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ایک ایگزامپل لیجیے، آپ کی بیوی ہے جو آپ سے بہت زیادہ جھگڑا کرتی ہے، آپ کی ایک بھی بات نہیں سنتی ہے، لیکن اگر آپ اسے اپنے گھر سے نکالنے کو کہہ دیں تو وہ کہتی ہے کہ میں صرف تمہاری ہوں اور تمہاری ہی رہوں گی اور تمہاری ہی دروازے پر مروں گی، پر ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس دہلیز سے باہر نہیں نکلوں گی۔ تو اس بات کو سن کر آپ پگھل جائیں گے اور اسے معاف بھی کر دیں گے۔ پر اسی کے اپوزٹ، اگر آپ کی وائف آپ کی خوب خدمت کرنے والی ہو، آپ کی ہر بات مانتی ہو، وہ ہر وقت آپ کا دھیان رکھتی ہو، آپ کے لیے ہر وہ کام کرتی ہے جس سے آپ خوش ہوں، لیکن وہ آپ کے علاوہ کسی اور سے محبت کرے، اسے پیار دے، اسے ہی اپنا سب کچھ مان لے، یہ بات آپ سے برداشت ہوگی؟ نہیں نا؟ تو آپ تو پھر بھی ایک انسان ہیں، تو اس مالک کو یہ بھلا یہ کیسے برداشت ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے؟ وہ مالک آپ کے لاکھ گناہ کرنے پر بھی آپ کو بھوکا نہیں سلاتا، دکھ دیتا ہے اتنا ہی جتنا آپ کی صبر کی کیپیسٹی ہے، اس سے زیادہ نہیں دیتا۔ پھر صبح فرشتے کے ہاتھ آپ کے گھروں میں رزق بھی دیتا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ آپ کے منہ میں اناج کا ایک دانہ چلا جائے۔ یہ جو کچھ بھی ہے اللہ کے مرضی سے ہے۔ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ کا دیا ہوا ہی ہے۔ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، ان سب کو کہو کہ مل کر ایک مکھی بنا کر دکھا دے۔ وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ ان کے سامنے سے کوئی چیز اگر مکھی اٹھا لے جائے تو وہ واپس نہیں لا سکتے، ان پر اگر وہ مکھی بیٹھ جائے تو وہ ہٹا بھی نہیں سکتے۔ ایک بڑا خیال، کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے ہی ہمیں اپنے مالک کا راستہ دکھایا اور ان کے واسطے ہی ہم اپنے مالک کا پیار پاتے ہیں۔ کیا سچ میں؟ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ کلی سے ٹرین کے بارے میں معلوم کرے۔ جب کلی اسے ٹرین کے بارے میں جانکاری دے دے تو وہ ٹرین کی جگہ خود کلی پر سوار ہو جائے کہ اس نے ہی ہمیں ٹرین کے بارے میں بتایا،
اسی طرح اللہ کی صحیح راہ دکھانے والے کی عبادت کرنا بالکل ایسا ہے جیسے ٹرین کو چھوڑ کر کلی پر سوار ہو جانا۔ بہترین میں سے بہترین نیکی ایمان ہے۔ اسی طرح سب سے بڑی بھلائی نیکی ایمان ہے، جس کے بارے میں دنیا کے سارے دھرم کے لوگ کہتے ہیں کہ سب کچھ یہیں چھوڑ جانا ہے، مرنے کے بعد اس انسان کے ساتھ صرف اس کا ایمان جائے گا۔ ایمانداری یا ایمان والا اس کو کہتے ہیں جو حق والے کو حق دینے والا اور جو حق مارنے والے کو ظالم کہتے ہیں۔ انسان پر سب سے زیادہ اور بڑا حق اس کے پیدا کرنے والے کا ہے۔ وہ یہ ہے کہ سب کو پیدا کرنے والا، زندگی دینے والا رب اور عبادت کے لائق وہی اکیلا ہے، تو پھر اس لیے اس کی عبادت کی جائے، اسی کو فائدے اور نقصان کرنے والا، عزت ذلت دینے والا سمجھا جائے، اور یہ اس کی دی گئی زندگی اسی کی مرضی اور اجازت کے ساتھ گزاری جائے اور اسی کی مانی جائے۔ اسی کا نام ایمان ہے۔ اس مالک کو اکیلا مانے بنا اور اس کی اجازت نہ مانے بنا انسان ایماندار بالکل بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ بے ایمان کہلائے گا۔ ٹرو ریلیجن یعنی سچے مذہب۔ سچا مذہب شروع سے ایک ہی ہے اور سب کی یہی تعلیم ہے کہ اس اکیلے کو ہی مانا جائے، اسی کی ہر بات مانی جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے سورہ آل عمران کے آیت نمبر 85 میں فرماتے ہیں، مذہب تو اللہ کا صرف اسلام ہے، اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ انسان کی کمزوری ہے کہ اس کی آنکھیں خصوصی حد تک دیکھ سکتی ہے، اس کے کان ایک حد تک سن سکتے ہیں، اس کے ناک ایک حد تک ہی سونگھ سکتے ہیں، زبان چکھ سکتے ہیں، اور چھونے کی طاقت بھی ایک حد تک ہی ہے۔ آپ کی ذہن ان 5 حواس یعنی سینس کے ذریعے ہی معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ کی ذہن کی سوچنے کی بھی ایک حد ہے۔ وہ مالک کس طرح کی زندگی پسند کرتا ہے، اس کی عبادت کس طرح کی جائے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، جنت اور جہنم میں لے جانے والے کون سے کام ہیں، انسان خود یہ نہیں سوچ سکتا۔ اپنے بندوں کو بتانے کے لیے کہ زندگی کیسے جینا ہے، سبھی کے حقوق رشتے کیسے نبھانے ہیں، ان سبھی باتوں کو سمجھانے کے لیے، ہمیں سیدھے رستے پر اللہ کے رستے پر چلانے کے لیے اپنے خاص بندے یعنی پیغمبر، جنہیں افطار اور میسنجر بھی کہتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام جو کہ دنیا کے پہلے انسان تھے، یہ ہر کوئی جانتا ہے، اور یہ اللہ کے بھیجے ہوئے پہلے میسنجر یعنی پیغمبر، پہلے افطار تھے۔ انہیں اللہ نے ہمارے لیے ہی بھیجا۔ ان کی بیوی یعنی دنیا کی پہلی عورت حوا تھی۔ ان سے 2 اولادیں ہوئیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹے کا نام قابل اور بیٹی کا نام اکلیمہ تھا۔ یہیں سے دنیا میں انسانوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ نے ساری باتیں اپنے پیغمبر یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو انہوں نے اپنی ساری اولادوں کو ساری نصیحتیں دی کہ کیسے زندگی گزارنی ہے، کس رستے پر چلنا ہے، کس کو معبود کہنا ہے، وہ سب کچھ جو اللہ نے انہیں بتایا، کیونکہ عام انسان یہ سب خود نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اس لیے اللہ نے سب سے پہلے زمین پر اپنے پیغمبر، جنہیں ہم نبی، رسول، میسنجر سے جانتے ہیں، جو دنیا کے لوگوں کو گائیڈ کر سکے، جنہیں ہم افطار بھی کہہ سکتے ہیں، مگر افطار کا مطلب یہ ہو جس پر اتارا جائے۔ کچھ لوگ افطار کا مطلب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ خود ہی خدا یعنی ایشور تھے، ایشور ان کے روپ میں اترے، یعنی جو دنیا کے پہلے انسان تھے، پہلے پیغمبر تھے، انہوں نے ایشور کا روپ لے لیا اور وہ اس دنیا میں آئے۔ تو ایسا سوچنا غلط ہے، یہ اندھ وشواس ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس اندھ وشواس یعنی گمان نے مالک کی عبادت کو چھوڑ کر انسان کی عبادت یعنی بت پرستی کے دلدل میں پھنسا دیا۔ یہ خاص بندے جنہیں اللہ نے لوگوں کو سچے راستے بتانے کے لیے چنا، جنہیں اللہ کا نبی کہا گیا، ہر بستی، ہر جگہ اور ہر زمانے میں آتے رہے۔ ان سب نے بس اسی اکیلے مالک کی عبادت کرنے اور اس کی مرضی سے زندگی گزارنے کو کہا۔ اسی کی شریعت وہ لائے ہیں اور انہی کی شریعت کو ماننے کو کہا ہے۔ ان میں سے ایک رسول نے بھی اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کے لائق نہیں سمجھا، جبکہ انہوں نے سب سے زیادہ اسی گناہ سے لوگوں کو روکا کہ اللہ کو ایک جانو اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور لوگوں نے ان کی باتوں پر یقین کیا
اور اللہ کے راستے پر چلے۔ بت پرستی کی شروعات۔ ویسے تو تمام پیغمبر ایک خاص انسان تھے، پر تھے تو وہ انسان اور انہیں موت آنا ہی تھا، کیونکہ سبھی کو پتہ ہے جو آیا ہے وہ ایک نہ ایک دن اس دنیا سے چلا ہی جائے گا، اور جو مرتے نہیں وہ صرف خدا ہے، اللہ ہے۔ پیغمبروں کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے جتنے بھی ماننے والے تھے، چاہنے والے تھے، جو ان کے بتائے راستے پر چلتے تھے، انہیں ان کی یاد آتی تو وہ انہیں یاد کر کے رویا کرتے۔ انہیں اس بات کا بہت غم ہوتا کہ وہ انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ اب انہیں راستہ بتانے والا کوئی نہیں تھا، انہیں صحیح بات بتانے والا کوئی نہیں تھا۔ اس وقت شیطان کو موقع مل جاتا ہے۔ انسان کا دشمن تو وہ پہلے سے ہی تھا۔ جب بابا آدم کو اللہ نے بنایا تھا اور اس نے اللہ کو چیلنج کیا تھا کہ جب تک یہ دنیا رہے گی میں آپ کے بندے کو بہکاتا رہوں گا، تو اللہ نے بھی اسے اتنی طاقت دی کہ جا، میں نے تجھے اتنی طاقت دی، پر یہ یاد رکھنا جو میرے نیک اور سچے بندے ہوں گے وہ کبھی نہیں بہکیں گے اور نہ تیرے بہکاوے میں آئیں گے۔ شیطان لوگوں کے پاس آیا اور کہا کہ تمہیں اپنے اچھے لوگوں یعنی رسول یا نبی سے تو بہت پیار ہے، مرنے کے بعد وہ تمہاری نگاہوں سے دور چلے گئے ہیں، تو میں ان کی ایک مورتی بنا دیتا ہوں، اس کو دیکھ کر تم اطمینان رہو۔ تو شیطان نے بت بنائی۔ جب ان لوگوں کا من کرتا تو انہیں دیکھا کرتے۔ دھیرے دھیرے جب اس بت سے ان کا پیار اتنا بڑھ گیا کہ دل میں یہ بس گیا، تو اب شیطان نے کہا کہ اگر اس مورتی کے آگے تم لوگ اپنا سر جھکاؤ گے تو اس مورتی میں خدا کو پاؤ گے۔ انسان کے دلوں میں مورتی کا پیار پہلے ہی گھر کر گیا تھا، اس لیے انہوں نے بتوں کے آگے سر جھکانا، ان کی عبادت کرنا شروع کر دیا، اور یہ انسان جنہیں صرف اللہ کو ماننا تھا، ان کی ہی عبادت کرنی تھی، وہ اس شیطان کے جال میں پھنس گئے، اس کے بہکاوے میں آ گئے اور بتوں کی عبادت کرنے لگے اور شرک میں پھنس گئے۔ اس دنیا کا سردار یعنی انسان، اللہ نے ہمارے لیے دنیا بنائی اور ہر چیز ہمارے لیے بنائی، اور ان چیزوں کا سردار ہمیں یعنی انسان کو بنا دیا۔ جب یہی انسان پتھر یا مٹی کے آگے سر جھکانے لگے تو وہ ذلیل ہوئے اور خدا کی نظروں سے گر گئے اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن گئے۔ اس کے بعد اللہ نے پھر اپنے رسول بھیجے، اس پر بت پرستی سے روکا، ان کی عبادت سے منع کیا، اور اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت کرنے سے لوگوں کو روکا۔ کچھ لوگ تو مان گئے اور انہوں نے ایسا کرنا بند کر دیا، پر کچھ لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی اور ان کی بے عزتی کی۔ جو لوگ مانتے تھے اللہ ان سے خوش ہوئے، اور جن لوگوں نے ان کی توہین کی، ان کی باتوں کو نظر انداز کیا، ان کے لیے اللہ نے آسمان سے عذابیں بھیجی تاکہ ان میں خوف ہو اور وہ اپنے سیدھے راستے پر چلنے لگے۔ پیغمبروں کی تعلیم۔ دنیا میں ایک کے بعد ایک رسول آتے رہے، ان کے مذہب کا موٹیو ایک ہی ہوتا، ایک ہی مذہب کی طرف لوگوں کو بلاتے اور کہتے کہ خدا کو ایک جانو، کسی کو بھی اس کے ساتھ اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اسی کی عبادت کرو اور اس کے سوا کسی اور کو نہ پکارو، ان کے رسول کو سچا جانو، فرشتوں کو جو ان کے پاک مخلوق ہیں، جو نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اور نہ سوتے ہیں، ہر کام کو خدا کی اجازت کے ساتھ کرو، اللہ کو سچا جانو۔ اس نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اپنا کلام نازل کیا، جس میں توریت جو کہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، زبور داؤد علیہ السلام پر، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ ان سبھی پر ہمیں ایمان لانا ہے، انہیں سچا جاننا ہے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پا کر تمہیں اچھے برے کاموں کا بدلہ پانا ہے۔ یقین رکھو ان پر، اور یہ بھی جان لو کہ جو نصیب اچھا یا برا ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور جس شریعت پر تمہیں زندگی بتانے کے لیے کہا گیا ان کی تعمیل کرو۔ جتنے بھی اللہ کے نبی اور ان کے رسول آئے سب سچے تھے، اور ان پر جو بھی مذہبی کتابیں اتاری گئیں وہ سب کے سب سچے تھے، ان سب پر ہمارا ایمان ہے اور ہم ان میں فرق نہیں کرتے۔ اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلے تمام پیغمبروں کی تعلیم میں پھر بدل کر دیا گیا، اور کہیں کہیں ان کی مذہبی کتابوں کو بھی بدل دیا گیا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہیں اپنے پیغمبروں کے میسج کو اگنور کیا
اور ان کی باتوں کو نہیں مانی۔ دی لاسٹ میسنجر پروفٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آخری پیغام دینے کے لیے ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بھیجا کہ ہر آنے والے رسول اور نبی کے ذریعے ان پر اتاری گئی کتابوں میں ایک لاسٹ پیغمبر کی پیشن گوئی کی گئی، اور یہ کہا گیا ہے کہ ان کے آنے کے بعد، ان کو پہچان لینے کے بعد ان کی ساری باتیں مانی جائیں اور ان پر نازل کتابوں کو مانا جائے اور ان کے مذہب پر چلا جائے۔ یہ بھی اسلام کی سچائی کا ایک ثبوت ہے کہ پہلے کی کتابوں میں انتہائی فیر بدل کے باوجود اس مالک نے آخری نبی کے آنے کی خبر کو بدلنے نہیں دیا، تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں اس کی خبر نہیں تھی۔ ویدوں میں ان کا نام، پرانوں میں اور بائبل میں اور بودھ دھرم میں، ان مذہبی کتابوں میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ، پیدائش کی تاریخ، وقت اور بہت سے ایسی علامات، سمٹمز پہلے ہی بتا دی گئی تھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی، اب سے لگ بھگ 1455 سال پہلے وہ آخری پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سعودی عرب کے دیش مکہ میں پیدا ہوئے۔ پیدا ہونے کے کچھ مہینے پہلے ہی ان کے والد اس دنیا سے رخصت فرما گئے اور والدہ بھی زیادہ دن نہیں رہی۔ پہلے دادا اور ان کے انتقال کے بعد ان کے چچا نے انہیں پالا۔ دنیا میں سب سے خاص یہ انسان مکہ شہر کی آنکھوں کا تارا تھے۔ جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے آپ کے ساتھ لوگوں کا پیار بڑھتا گیا۔ آپ کو سچا اور ایماندار کہا جاتا تھا۔ لوگ آپ کے پاس اپنی امانتوں کو رکھا کرتے تھے، لوگوں کے جھگڑوں کو مٹا کر انہیں پیار سکھایا کرتے۔ کعبہ جو مکہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پاک گھر ہے، دوبارہ بنایا جا رہا تھا۔ اس کی ایک دیوار کے کونے میں ایک پاک پتھر یعنی حجر اسود ہے۔ جب اس کے جگہ پر رکھنے کی باری آئی تو اس کی پاکیزگی کی وجہ سے مکہ کے تمام سرداروں کی یہی چاہت تھی کہ اس پاک پتھر کو اس جگہ پر لگانے کا حق انہیں ملے۔ اس بات پر لوگوں کی تلوار نکل آئی۔ تبھی ایک سمجھدار آدمی نے فیصلہ کیا، جو سب سے پہلا آدمی یہاں آئے گا وہی اس کا فیصلہ کرے گا۔ جب لوگ تیار ہو گئے، اگلے ہی دن سب سے پہلے آنے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے۔ وہ سارے لوگ ایک ساتھ بول اٹھے، ہمارے بیچ سچا اور ایماندار آدمی آ گیا ہے، ہم سب راضی ہیں۔ آپ نے ایک چادر بچھائی اور اس میں وہ پتھر رکھ کر کہا، سارے سردار چادر کا ایک ایک کنارہ پکڑ کر اٹھائیں۔ جب پتھر دیوار تک پہنچ گیا تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو اس کے جگہ پر رکھ دیا اور یہ بڑی لڑائی ختم کروا دی۔ اسی طرح لوگ آپ کو ہر کام میں آگے رکھتے تھے۔ آپ سفر پر جانے لگتے تو لوگ پریشان ہو جاتے، اور جب آپ واپس آتے تو وہ سب مل کر رونے لگتے۔ ایک دن وہاں اللہ کے گھر کعبہ میں 360 بت رکھے گئے۔ پورے عرب شہر میں اونچ نیچ، چھوا چھوت، عورتوں پر ظلم ستم، شراب، جوا، سود خوری، ریپ جیسے جانے کتنی برائیاں پھیلی ہوئی تھی۔ جب آپ کی عمر 40 سال کی ہوئی تو اللہ نے اپنے فرشتے کے ذریعے سے آپ پر قرآن نازل کرنا شروع کیا اور آپ کو رسول بننے کا مبارک پیغام دیا گیا اور لوگوں کو توحید کی طرف بلانے کی ذمہ داری دی گئی۔ سچ کی آواز۔ آپ نے ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر ایک آواز لگائی۔ لوگ اس آواز پر دوڑے چلے آئے، اس لیے کہ وہ آواز ایک سچے ایماندار آدمی کی آواز تھی۔ آپ نے سوال کیا، اگر میں تم سے یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک بڑی فوج آ رہی ہے، تمہارے اوپر حملہ کرنے والی ہے، تو کیا تم لوگ مانو گے، مجھ پر بھروسہ کرو گے؟ تو سب نے مل کر کہا، بھلا آپ کی باتوں پر کون یقین نہیں کرے گا؟ آپ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اور پہاڑ کی چوٹی سے دوسری طرف دیکھ بھی رہے تھے۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، بت پرستی سے روکا اور مرنے کے بعد آگ سے ڈرایا۔ انسان کی یہ کمزوری رہی ہے کہ وہ اپنے باپ داداؤں کی غلط باتوں کو بھی یعنی اندھ وشواس کو مانتے ہیں۔ انسان اپنے باپ داداؤں کی باتوں پر جمع رہتا ہے اور اس کی ضرورت پڑنے پر اسے سچ بھی کہہ سکتا ہے۔ رکاوٹیں اور امتحان، یہی وجہ تھی کہ 40 سال کے ایج تک آپ کی عزت کرنے اور سچا ماننے اور جاننے پر بھی مکہ کے لوگ آپ کی تعلیم کے دشمن ہو گئے۔ آپ جتنا لوگوں کو اس سچائی کی طرف بلاتے ہیں، وہ لوگ آپ سے اور زیادہ دشمنی کرتے ہیں۔
کچھ لوگ ایمان والوں کو ستاتے، مارتے اور آگ میں لٹا دیتے، گلے میں فندہ ڈال کر گھسیٹتے اور ان پر پتھر برساتے، لیکن آپ سب کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے، کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری رات اللہ سے ان کے لیے ہدایت کی دعائیں کرتے۔ ایک بار مکہ کے لوگوں سے مایوس ہو کر وہ طائف شہر کی طرف چلے گئے۔ وہاں کے لوگوں نے ان کی بے عزتی کی، ان کی توہین کی۔ آپ کے پیچھے گلی کے آوارہ لڑکے لگا دیے گئے جو آپ کو برا بھلا کہتے اور آپ کو پتھروں سے مارتے تھے۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیر پر پتھر مار کر ان کے پیر کو زخمی کر دیا، جس سے بے انتہا خون بہہ رہا تھا۔ تکلیف کی وجہ سے اگر وہ کہیں بیٹھ جاتے تو وہ لڑکے انہیں ترنت کھڑا کر دیتے اور پھر مارتے۔ اس حالت میں بھی آپ نے انہیں بد دعائیں نہیں دی، بلکہ اللہ سے ان کے لیے ہدایت کے لیے دعائیں کی۔ سچائی کی جیت، سچ کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی 23 سال کی کڑی کوشش، کڑی محنت کے بعد آپ کی جیت ہوئی، اسلام کی جیت ہوئی، اور آپ کے دعوت اسلام کو پورے عرب دیشوں نے قبول کیا، اور پوری دنیا میں ایک ریولیوشن آ گیا۔ بت پرستی بند ہوئی، اونچ نیچ ختم ہوئی، اور سب لوگ ایک اللہ کو ماننے اور اسی کی عبادت کرنے والے ہو گئے۔ آخری وصیت، جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دنیا سے رخصت کا وقت قریب آیا تو آپ کے انتقال سے کچھ سال پہلے آپ نے لگ بھگ 1.25 لاکھ لوگوں کے ساتھ حج کیا اور پورے لوگوں کو اپنی آخری وصیت کی، جس میں آپ نے کہا، اے لوگوں، تم سے مرنے کے بعد جب تمہارے کیے کی پوچھ ہو تو میرے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچایا یا نہیں۔ اللہ کو سب خبر ہے، لیکن یہ ان کے امتحان کے لیے پوچھا جائے گا۔ تو لوگوں نے کہا، بے شک آپ پہنچا چکے۔ آپ نے آسمان کی طرف اپنی انگلی اٹھائی اور 3 بار کہا، اللہ اب گواہ رہیے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، یہ سچا دین جن تک پہنچ چکا ہے وہ ان تک پہنچا دیں جن تک نہیں پہنچا ہے۔ آپ نے یہ بھی خبر دی کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں، میرے بعد اب کوئی رسول نہیں آئے گا، میں وہی ہوں جو لوگ میرا انتظار کر رہے تھے، جو مجھ سے پہلے کے پیغمبر رسول کی کتابوں میں میرے آنے کے بارے میں پڑھا کرتے تھے اور جن کے بارے میں تم سب جانتے ہو۔ ہر انسان کی ڈیوٹی، اب قیامت آنے تک ہر انسان کی یہ ڈیوٹی ہے اور اس انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس اکیلے مالک کی ہی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے، اور اس کے آخری پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سچا جانے، دین کی طرف ہی اپنی زندگی بسر کرے اور ان کی حکموں کو مانے۔ اسلام میں اسی کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اس کے بنا مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہاں آپ کے دماغ میں سوال پیدا ہو سکتے ہیں، مرنے کے بعد جنت اور جہنم میں جانا دکھائی تو نہیں دیتا، اسے ہم کیوں مانیں؟ اس معاملے میں یہ جان لینا صحیح ہوگا کہ اس دنیا کی تمام مذہبی کتابوں میں جنت اور جہنم یعنی سورگ اور نرک کے بارے میں بتایا ہی گیا ہے، کوئی اس سے انجان نہیں، یہ بات سبھی لوگ جانتے ہیں۔ اس سے یہ پروو ہوتا ہے کہ جنت اور جہنم دونوں ہیں، اور بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ دکھائی کیوں نہیں دیتی۔ تو ہم اسے ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ جب ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اگر اسے یہ کہا جائے کہ جب تم اس پیٹ سے باہر نکلو گے تو تم دودھ پیو گے، رو گے، تو تم باہر کی دنیا دیکھو گے، تمہیں بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملے گی، تو پیٹ کے اندر ہونے کی وجہ سے اس بچے کو اس بات پر یقین نہیں ہوگا، پر جیسے ہی وہ پیٹ سے باہر نکلے گا تو سبھی چیزوں کو اپنے سامنے پائے گا۔ اس طرح یہ پوری دنیا کے لوگ ماں کے پیٹ میں پل رہے ہیں، بچے کی طرح ہیں۔ جب وہ اپنی آنکھیں کھولیں گے تو سب کچھ سامنے پائیں گے، وہاں کے جنت، جہنم اور دوسری بڑی اور اصلی چیز کی خبر ہمیں اس سچے مالک نے یعنی اللہ نے دے دی ہے۔ ایمان کی ضرورت، مرنے کے بعد کی زندگی کے علاوہ اس دنیا میں بھی ایمان اور اسلام ہماری ضرورت ہے، اور انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایک مالک کی عبادت کرے، پر اس ایمان کی زیادہ ضرورت مرنے کے بعد کے لیے ہے، جہاں سے انسان واپس لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اس وقت افسوس اور پچھتاوا بھی کچھ کام نہیں آئے گا۔ اگر انسان یہاں سے ایمان کے بنا چلا گیا تو ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اگر اس دنیا میں آگ کی ایک چنگاری بھی ہمارے جسم پر پڑ جائے تو وہ تڑپ جاتے ہیں، تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کر پائیں گے، جو دنیا کی آگ سے لگ بھگ 70 گنا تیز ہے۔ اس میں ہمیں ہمیشہ جلنا ہے، جب ایک خال جل جائے گی تو دوسری بدل دی جائے گی۔
اور آپ کے جسم پر ایک کپڑا تک موجود نہیں ہوگا۔ ایسی ہی یہ سزا آپ کو ملے گی۔ ڈیئر برادر اینڈ سسٹرز، موت کا وقت کسی کو پتہ نہیں، موت کسی کو بتا کر نہیں آتی۔ یہ زندگی آپ کو ملی ہے تو اپنی زندگی میں ہی نیک اعمال کریں، اللہ کے سچے بندے بن جائیں، نمازیں پڑھیں، نہیں آتی تو سیکھیں، اسی سے روح کو سکون ملتی ہے اور اللہ کے ہم قریب ہو جاتے ہیں۔ رمضان کے روزے رکھیں، یہ بھی آپ پر فرض ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو اتنی دولت دی ہے تو سال گزرنے پر صحیح حساب لگا کر اپنے مال و دولت سے 2.5% کا حصہ لگا کر غریبوں میں دیں، اور اپنی پوری زندگی میں ایک بار حج ضرور کریں، یہ بھی آپ پر فرض ہے۔ پر یہ بات یاد رکھیں، آپ کا سر اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے نہ جھکے۔ آپ پر شراب، جوا، خنزیر کا گوشت یعنی سور کا گوشت اور ہر حرام چیز منع ہے اور اس سے بچنا ہے، اور اللہ کی پاک بتائی ہوئی چیزوں کو پورے دل سے ایکسیپٹ کرنا ہے۔ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی پاک کتاب یعنی قرآن ہر روز پڑھیں اور پاکیزگی کا خاص خیال رکھیں۔ آپ یہ میسج دوسروں تک پہنچائیں اور یہ سمجھیں کہ ہمارا اسلام 1400 سال پہلے نہیں بلکہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اللہ حافظ۔